بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے۔ دوستو، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرد نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ دوستو، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خداوندی اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سر بلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشس جو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل واللہ واحد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی لانتی جودہ بنت اشس نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بڑے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔
میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں. مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے. حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں. آنتیں کٹ کٹ کر کے نکل رہی ہیں. نزا کی حالت ہے مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے. امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے. اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے. ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشس نے زہر دیا اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا. مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشس کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا. حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے. دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.